بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سبق نمبر 26 اور اس میں ہم 2 باب پڑھیں گے، چونکہ دونوں جڑواں باب ہیں اس لیے ہم ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی مسح الرأس، یعنی سر کے مسح کے بارے میں یہ باب ہے کہ اس کی ابتدا سر کے اگلے حصے پیشانی کے اوپر سے کی جائے گی اور پیچھے سر کے پیچھے تک اس کو لے کر جائیں گے۔ اور دوسرا باب ہے کہ سر کے مسح کی ابتدا سر کے پیچھے گدی کی طرف سے کی جائے گی اور وہاں سے آگے کی طرف ہاتھوں کو لے کر آیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم حدیث پڑھیں گے اور ائمہ کے اقوال پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں داڑھی کے خلال سے متعلق اور تخلیل لحیہ سے متعلق جمہور کا جو قول ہے وہ ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ سر کے مسح کا طریقہ اور حکم ہوگا، اور سر کے مسح کی ابتدا کے حوالے سے اقوال اور پھر راجح قول کی نشاندہی ہوگی۔ حدیث باب کا ترجمہ اور عبارت یہ سب سے پہلے ہوتی ہے، تو پہلے باب کی جو حدیث ہے اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں اور اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كريب وعائشة حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، تو دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اقبال کیا اور ادبار کیا۔ اقبال کا مطلب ہے سر کے پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھوں کو لے کر آنا، اور ادبار کا مطلب ہوتا ہے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جانا۔ اقبال اور ادبار یہ جیسے کہ شب و روز ہم کہتے ہیں، تو شب و روز میں حالانکہ دن پہلے آنا چاہیے، رات بعد میں اس کو ذکر ہونا چاہیے محاورے میں، لیکن شب و روز کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اقبال اور ادبار بھی ایک عرب محاورے کے اندر اسی طرح ہی ذکر ہوتا ہے، اگرچہ جو مسح کا طریقہ ہے وہ اس میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ اقبال پہلے ہو کہ گردن سے پیشانی کی طرف ہاتھوں کو پھیرا جائے، سب سے پہلے لے کر آیا جائے، اور پھر پیشانی سے گردن کی طرف لے کر ہاتھوں کو لے جایا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ صرف اقبلہ و ادبرہ کے اندر واو جو ہے یہ محض صرف جمع کرنے کے لیے آیا ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ آگے تشریح ہے کہ بدأ بمقدم رأسہ، کہ ابتدا کہاں سے کرتے تھے؟ اپنے سر کے اگلے حصے سے کرتے تھے، اور پھر ان کو لے کر گدی کی طرف جاتے تھے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو واپس لوٹاتے تھے یہاں تک کہ اسی جگہ تک واپس آ جاتے تھے جہاں سے شروع کیا، یعنی پیشانی کی طرف۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادبار پہلے کرتے تھے، یعنی آگے سے پیچھے پہلے لے کر جاتے تھے، اور اقبال بعد میں کرتے تھے کہ پیچھے سے آگے لے کر ہاتھوں کو آتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ترتیب نہیں ہے، یہ محض واو جمع کے لیے ہے، اور ایک محاورے کے طور پر اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ثم غسل رجلیہ، اس کے بعد آپ نے پاؤں دھو دے۔ اس باب کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، مقدام میں معدی کرب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کی جو روایت ہے یہ اصح شیء فی ھذا الباب کی، یعنی اس باب میں سب سے بہترین اور سب سے صحیح روایت ہے جو حدیث باب ہے، اور اسی کو احسن بھی قرار دیا ہے۔ اور اسی سے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ سر کا جو مسح ہے وہ ایک ہی مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا یہ مسنون ہے، اور آگے سے پیچھے کی طرف پہلے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھوں کو لے کر آنا یہی مسنون طریقہ ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ اور یہ تو بالکل پہلے سے معلوم ہے کہ آیت کے مطابق سر کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح اس میں پھر مسنون ہے، اور چوتھائی سر کا جو مسح ہے وہ اس میں فرض ہے۔
دوسرے باب کی حدیث کو بھی ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، جو کہ اس حوالے سے ہے کہ سر کے پچھلے حصے سے پہلے ابتدا کی جائے گی، اور یہ راوی کا وہ یوں کہہ لیں کہ ایک وہم ہے جس نے اقبلہ اور ادبرہ کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے کر لی ہے، ورنہ جو اصل جمہور کا قول ہے وہ وہی ہے جو پیچھے گزر چکا۔ بہرحال ہم اس حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجبد إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح۔ یہ ربیع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 2 مرتبہ کیا۔ اب 2 مرتبہ کی تشریح انہوں نے خود فرما دی کہ سر کے پچھلے حصے سے شروع کرتے تھے، آگے کو لے کر آتے تھے دونوں ہاتھوں کو، اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جاتے تھے۔ تو یہ ان کو ایک وہم ہوا ہے، حالانکہ مسح ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن انہوں نے پیچھے سے ہاتھوں کو سر کے آگے کی طرف آنے کو 1 مرتبہ سمجھ لیا، اور آگے سے پیچھے کی طرف لے جانے کو بھی دوسری مرتبہ سمجھ لیا، جبکہ یہ ایک ہی مسح ہے جس طرح پچھلی حدیث کے اندر ہے۔ اور ابتدا کیسے ہے کہ سر کے اگلے حصے سے پہلے ابتدا کی تھی، تو لہٰذا یہ حدیث اس راوی کی جو تشریح کے ساتھ ہے، یہ راوی کا ایک وہم شمار کیا جاتا ہے محدثین کے نزدیک۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اپنے دونوں کانوں کا بھی مسح کیا، اور اس کے کانوں کے ظاہر کا بھی، اور شہادت کی انگلی کانوں کے اندر ڈال کر اور انگوٹھی کے ذریعے سے کانوں کے اوپر سے اس کو پھیر کر ان کا اندر سے اور باہر سے بھی مسح کیا۔ بہرحال یہ حدیث حسن امام ترمذی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے، اور لیکن ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلے باب کے اندر عبداللہ بن زید کی جو روایت ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے اور اصح ہے، اور اس کی سند بھی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض اہل کوفہ یعنی وکیع بن جراح رضی اللہ عنہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ سر کے پیچھے سے مسح کیا جائے اور اس کی ابتدا کی جائے اور آگے کی طرف ہاتھوں کو لے جایا جائے، جبکہ یہ جمہور کا قول نہیں ہے اور نہ ہی احناف کا یہ قول ہے۔ حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف، چونکہ پچھلی جو روایت تھی اس کے سارے راویوں کا تعارف پہلے گزر چکا ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ جو دوسرے باب کی روایت ہے اس کے راویوں کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہیں بشر بن مفضل بن لاحق الرقاشی ابو اسماعیل البصری، اور اس طریقے سے عبداللہ بن محمد بن عقیل، یہ بھی متکلم فی راوی ہیں، اور ان کا جو تعارف ہے وہ مفتاح الصلاۃ الطہور کے باب کے اندر وہاں گزر چکا ہے۔ ربیع یہ را کے ضمے کے ساتھ ہے اور با کے فتح کے ساتھ ہے اور مشدد ہے یا۔ معوذ فرماتے ہیں کہ یہ میم کے ضمے کے ساتھ، عین کے فتح کے ساتھ اور واو مشددہ کے کسرے کے ساتھ ہیں، بنت معوذ ہے۔ اور عفراء یہ عین کے فتح کے ساتھ اور فا کے سکون کے ساتھ ہے اور مد کے ساتھ ہے۔ سر کے مسح کی مقدار اور طریقے سے متعلق کچھ تشریح تو دوران ترجمہ آ گئی، اور کچھ ائمہ کے اقوال بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں المغنی سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وضو میں سر کے مسح کے وجوب پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، وجوب یعنی فرضیت کے اوپر، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ البتہ اس کے واجب حصے میں اختلاف پایا گیا۔ امام احمد سے 2 روایات ہیں، ایک میں پورے سر کا مسح واجب قرار دیا، جو امام مالک اور امام خرقی کا بھی قول ہے، اور دوسری روایت میں سر کے بعض حصے پر اکتفا کافی مانا گیا، جیسے حضرت حسن بصری، امام ثوری، امام اوزاعی، امام شافعی اور اصحاب الرائے نے بھی اختیار کیا۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک مرد پر پورے سر کا مسح افضل اور راجح ہے، جبکہ عورت کے لیے صرف اگلے حصے کا مسح کافی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل تھا۔ بعض حضرات نے دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناصیہ یعنی پیشانی اور امامہ پر مسح کیا، اور حضرت عثمان نے بھی وضو بیان کرتے وقت سر کے اگلے حصے کا مسح کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں با جو ہے تبعید کیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے اندر تبعیض یعنی بعض حصے پر یعنی کچھ حصے کا مسح کافی ہے، لیکن اہل لغت کے نزدیک با تبعیض کے لیے نہیں ہے بلکہ الصاق کے لیے آتی ہے، یعنی پورے سر کا مسح مراد ہے۔ جیسے تیمم کے بارے میں فرمایا گیا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، جس میں پورا چہرہ مراد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ آپ نے وضو میں پورے سر کا مسح فرمایا،
جو اصل حکم کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ المغنی کے اندر ہی ایک فصل قائم کی ہے، اور اس فصل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سر کے بعض حصے کا مسح کافی ہے، تو پھر یہ قاعدہ ہے کہ سر کے کسی بھی حصے کا مسح کر لیا جائے تو وہ درست ہے، کیونکہ پورا سر ہی اصل میں مسمى ہے۔ البتہ صرف کانوں کا مسح کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تابع ہیں، اصل نہیں ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ظاہر قول کے مطابق یہ ہے کہ کانوں کا مسح واجب نہیں ہے، چاہے پورے سر کا مسح واجب ہو، کیونکہ لفظ رأس سے مراد وہ حصہ ہے جس پر بال ہوتے ہیں۔ پھر یہ اختلاف بھی ہے کہ کتنا حصہ کافی ہوگا۔ قاضی کے نزدیک صرف ناسیہ کا یعنی پیشانی کے برابر کا جو حصہ، جتنی پیشانی ہے، اس کی مقدار سر کا مسح کافی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناسیہ پر مسح کیا۔ بعض اہل علم کے نزدیک سر کے اکثر حصے کا مسح کرنا لازم ہے، کیونکہ اکثر پر ہی کمال کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کافی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اتنا حصہ کافی ہے جس پر مسح الرأس کا اطلاق ہو سکے، خواہ وہ 3 بال ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر 1 بال پر بھی مسح کر لیا جائے تو کافی ہوگا، کیونکہ رأس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ قاضی کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہی قرآن کے حکم کی بہترین وضاحت ہے۔ اب آتے ہیں کہ سر کے مسح کے اندر مستحب کیا ہے۔ تو وضو میں سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کر لے، پھر دونوں شہادت کی انگلیوں کو ملا کر سر کے اگلے حصے پر رکھے اور انگوٹھے پٹیوں پر رکھے، پھر ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جائے یہاں تک کہ گردن کے پیچھے حصے تک پہنچ جائیں، اور پھر واپس لا کر اسی جگہ پر لے آئے جہاں سے ابتدا کی تھی۔ یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بیان میں بتایا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے ابتدا کی، پیچھے کی طرف گئے اور پھر واپس وہیں لائے۔ یہی بیان حضرت مقدام بن معدی کارب نے بھی نقل کیا ہے۔ البتہ اگر کسی کے بال لمبے ہوں اور اندیشہ ہو کہ بال الجھ جائیں گے یا بکھر جائیں گے تو وہ صرف پیچھے تک مسح کرے اور واپس نہ لائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ امام احمد نے اسی پر فتویٰ دیا اور حضرت علی سے بھی اسی طرح کا عمل منقول ہے۔ البتہ اگر چاہے تو واپس لا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ربیع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اور بدائع الصنائع کے اندر بھی مسح پورے سر کا فرمایا کہ جو استیعاب ہے مسح کے اندر، تو حدیث باب جو ذکر کی گئی ہے اس کو بھی بدائع الصنائع کے اندر ذکر کیا گیا، اس کے تحت ایسا کرنا درست ہے اور افضل ہے۔ اور اسی میں سر کے اگلے حصے سے مسح کی ابتدا کرنا یہ بھی درست قرار دیا گیا اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آگے کی طرف سے ابتدا کی جائے، اور پورا طریقہ اسی ترتیب سے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، سر کے مسح کی مقدار اور طریقے سے متعلق معارف السنن میں بھی بہترین تشریح ہمیں ملتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کے فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ یعنی آگے لائے اور پیچھے لے گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ سر کے مسح میں 2 حرکتیں ہیں۔ پہلی حرکت آگے سے پیچھے کی طرف ہے اور دوسری پیچھے سے آگے واپس آگے کی طرف ہے، اور یہی دونوں حرکتیں مل کر پورے سر کے مسح کو مکمل کرتی ہیں۔ بعض راویوں نے ان 2 حرکتوں کو الگ الگ شمار کر کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 2 مرتبہ کیا، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن استیعاب مسح کے لیے 2 جہتوں میں ہاتھ حرکت دیتے ہیں، پہلے آگے سے پیچھے کی طرف اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف، کیونکہ جو لغت ہے، لغت میں تو اصل میں اقبال کا مطلب جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ ہے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آنا، اور ادبار کا مطلب تو آگے سے پیچھے کی طرف لے کر آنا، لیکن وہاں پہ یہ صرف جمع کیا گیا ہے اقبال اور ادبار کو، آگے پیچھے ترتیب اس میں مذکور یا مراد نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اور ابن دقیق العید اور بدر العینی نے بھی یہی وضاحت کی ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک راوی نے ترتیب کا زیادہ لحاظ نہیں کیا، بلکہ عام عرف کے لحاظ سے اقبال کو ادبار پر مقدم کر دیا، جیسے کہ عربی شاعری میں بھی یہی اسلوب ملتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مثلا خنسا کا جو شعر ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ، اور امر القیس کے شعر میں بھی دیکھیں مکرن و مفرن مقبل و مدبر معن، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل مقصد پورے سر کا مسح ہے، نہ کہ تکرار اور ترتیب میں کوئی ایسا نزاع پیدا کرنا۔ جمہور کا قول بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ جمہور کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے، جس کی ابتدا سر کے سامنے والے حصے سے کی جائے گی، اور حدیث باب ان کی دلیل ہے۔ باب میں آنے والی جو روایات ہیں
ان کو آپ ایک نظر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت معاویہ کی بھی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ان معاویہ توضأ للناس كما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه الحدیث۔ اور مقدام بن معدی کرب کی جو روایت ہے ابو داؤد نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا الحدیث۔ حضرت عائشہ کی حدیث کو امام نسائی نے ذکر کیا اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ سبق میں موجود جو احادیث ہیں ان کے فوائد اور اس میں موجود کچھ حکمتیں آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح حدیث باب کی عصری تطبیق کو بھی یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ اس سبق کا خلاصہ ایک نظر یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں، اور سبق کے آخر میں یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات اپنے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں تاکہ یہ سبق آپ کو ازبر ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔